अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है आप सबके। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। और आज हम बना रहे हैं ज़बरदस्त किस्म का चिकन शवरमा। और ये बहुत ही मज़े का टेस्टी ज़बरदस्त सा बनता है। बहुत ही इजीली आराम से हम बहुत आसानी से इसको अपने घर में बना सकते हैं। तो शवरमे के लिए हमने सबसे पहले मैं आज आपको कम्प्लीटली उसकी ब्रेड बनाना बताऊंगी, जो कि पीटा ब्रेड टाइप का होता है। उसको हम मतलब बहुत ही आसानी से बाज़ार की नहीं लें, घर में बना सकते हैं, सही ना। सबसे पहले मैंने यहाँ पे 2 पैकेट ईस्ट के ले लिए थे, इंस्टेंट ईस्ट, जो कि मैं यूज़ करती हूँ, पहले भी बता चुकी हूँ बहुत दफ़ा। और इसको हमने सबसे पहले थोड़ा सा गुनगुना सा पानी गरम किया था। अच्छा, पानी हमें इतना ऐसा गरम करना है कि हम अपनी फिंगर डिप करके देख सकें, उसके अंदर आराम से वो रह सकती है। तेज़ गर्म होगा तब भी हमारी ईस्ट ख़राब हो जाएगी, और अगर मतलब बिल्कुल ठंडा सा होगा तो भी वो ख़राब हो जाएगी। मैं हमेशा जब भी आटा गूंथती हूँ, चाहे वो पिज़्ज़ा का हो या ब्रेड का हो या फिर बंस का हो या पीटा ब्रेड का हो, जो भी हो, मैं पहले ईस्ट को अलग से डिज़ोल्व कर लेती हूँ ताकि हमारा सारा आटा ख़राब ना हो। 2 पैकेट ईस्ट मैंने थोड़े से पानी के अंदर 1 चम्मच चीनी डाल के मिक्स करके रख दिया था, और उसको थोड़े थोड़े बबल्स आ गए थे। 10 मिनट्स के बाद आप ये देख सकते हैं हमारी ईस्ट इतनी ज़बरदस्त किस्म की फूल गई थी, क्योंकि वो होता है साशे पैक। अब ये पास टाइम बहुत पुराना भी रखा हुआ होता है शॉपकीपर्स वगैरह के पास, तो वो तब भी राइज़ नहीं होता। ये देखें कितना, मतलब जितनी मैंने डाली उसके 2 गुना ज़्यादा ये राइज़ हो चुकी है, सही है। अब यहाँ पर मैंने ले लिया था मैदा। अच्छा, मैदा लिया था मैंने 90 या 100 ग्राम लिया था तकरीबन, मतलब 1 किलो सवा किलो के करीब था ये, सही है ना। सवा किलो समझ लें आप, ये मैदा था हमारे पास। इसके अंदर मैंने डाल दिया 2 टेबल स्पून ऑयल, वेजिटेबल ऑयल जो होता है, जो भी हम घर में यूज़ करते हैं। और अब मैं इसको अच्छी तरह करूँगी मिक्स। और जो है ना, सॉल्ट जो है वो आपके ऊपर है, अकॉर्डिंग टू टेस्ट आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। मैंने इसमें डाला था 1/2 टीस्पून सॉल्ट। हम लोग थोड़ा सा नमक कम खाते हैं इस वजह से। और ये सारी ईस्ट मैंने इसके अंदर, जो लिक्विड हमने बनाया था ईस्ट का, ये हमने इसमें मिक्स कर दिया। अब मैं इसको अच्छी तरह से करूँगी मिक्स, जिस तरह जैसे हम ब्रेड क्रम्स टाइप के जो बन जाते हैं ना, इस तरह से मैं अच्छी तरह मसल के हाथ से मिक्स करूँगी। पिज़्ज़ा हो या बर्गर बन्स हो या पीटा ब्रेड हो, जो भी हो, इसके लिए सबसे बेहतर इसकी डो होनी चाहिए। जब आपकी डो अच्छी बनेगी, ये जो हम बना रहे हैं, ये पिज़्ज़ा डो भी इसी तरह से बनती है, लेकिन मैं ये आपको कम्प्लीटली स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ, कुछ भी स्किप नहीं करिएगा, ना ही मैंने कुछ स्किप किया है, सही। क्योंकि खाना तो हम मतलब सालन वगैरह तो बहुत दफ़ा बता ही चुके होते हैं, लेकिन ये पीटा ब्रेड जो होती है, ये बाज़ार से हम इतनी एक्सपेंसिव क्यों लें, जब हम इतनी आसानी से इसको घर में बना सकते हैं साफ़ सुथरे तरीके के साथ, और बहुत ईजी, बहुत ही जल्दी बन जाती है ये, सही है ना। अब मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ। ये देखिए, अच्छी तरह से हम इसको मिक्सअप कर लेंगे। तो फिर मैंने यहाँ पे जो नीम गरम गुनगुना सा पानी था वो रखा हुआ था, और मैं इसको डालती जाऊँगी और उसको गूंथती रहूँगी। आटा अगर हमारा डो अगर हमारी अच्छी नहीं गुनेगी तो हमारी रोटी तक भी अच्छी नहीं बन सकती। तो इस वजह से इसको आप हमेशा अच्छा सा गूनें। अब ये आप देखिए मैं कितना मसल के इसको गूंद रही हूँ, इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं रहने चाहिए। और ये ट्राई करिएगा, बहुत ही मज़े का बनता है ये। वीकेंड आ रहा है, बच्चों को अपने बना के खिलाइएगा, और बहुत टेस्टी सा बनता है। बहुत इजी और बहुत आसान सी रेसिपी मैं आपको इसमें बता रही हूँ। कोई एक्स्ट्रा सॉसेस वगैरह नहीं, कुछ भी नहीं, बस रेसिपी आपको कंप्लीट फॉलो करनी होगी। तो अगर हमारी ये पीटा ब्रेड अच्छी सी बन जाए, अच्छा, आप इसको बना के और डिफ्रीज़ भी कर सकते हैं। एटलीस्ट 1 वीक तो आप आराम से इसको रख सकते हैं। मतलब फिर आपको जब भी कभी बनानी हो तो आप फटाफट उसको निकालें और तवे पे हल्का सा उसको गर्म करें, डीफ्रोस्ट होगा, और फिर उसके रोल बना के और आप अपना एंजॉय करें। तो यहाँ पे तो मैं थोड़ी सी ज़्यादा ही बना रही हूँ, क्योंकि ये मुझे किसी को भेजनी थी, इस वजह से। तो ये देखिए, अब आप मेरे गूंदने का तरीका देखिए, बस मैं किस तरह से हथेली की मदद से इसको अच्छी तरह से प्रेस कर करके गूंदूंगी।
کیونکہ جب تک ہم اس کے اندر یہ دیکھیے یہ اس طرح سے ہم نہیں بھونیں گے نا، ہماری ڈو کبھی بھی اچھی نہیں بنے گی، اور جو بھی ہم اس سے بنانا چاہ رہے ہیں وہ بھی نہیں اچھا بنے گا۔ یہ دیکھیے بالکل اچھی طرح سے، بالکل پراپر میں آپ کو اس کی یہ ریسیپی بتا رہی ہوں۔ یہ جو اس کا طریقہ ہے آپ کو یہی فالو کرنا ہے۔ یہ دیکھیے میں ہلکا ہلکا سا نیم گرم پانی ہے ہاتھ میں لگاتی جاؤں گی اور اس کو اچھی طرح سے رب کر کر کے گھنوں گی، اور اب میں اس کو زور زور سے یہ دیکھیے اس کو اٹھا کے ہمیں اس میں ڈالنا ہے۔ یہ دیکھیے اچھا، اس کو ہمیں تھوڑا سا سافٹ ڈو ہی گھوننا ہے، بہت زیادہ ہارڈ نہیں کرنا ہے، کیونکہ یہ ٹپس ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی جو ہماری ریسیپی کو خراب بھی کر دیتی ہیں اور اچھا بھی کر دیتی ہیں۔ اب ہماری ڈو ہو گئی ہے ریڈی۔ اب میں نے اس کے اوپر ہلکا سا پانی کا ہاتھ لگایا اور میں اس کو ڈھک کے رکھ دوں گی تقریباً ½ آور کے لیے۔ اور یہ دیکھیے آدھے گھنٹے کے بعد ہماری ڈو کس طرح سے ہو چکی ہے، کتنی زبردستی رائز ہو گئی ہے۔ اچھا، یہاں میں نے 2 طرح کے پیڑے بنائے تھے، ایک چھوٹا اور ایک بڑا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو چھوٹی پیٹا بریڈ چاہیے تو آپ چھوٹی چھوٹی سے بنا لیں بالکل، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ بالکل نارمل سی جو ہم روٹی کا سائز کھاتے ہیں وہ والا چاہیے تو وہ بھی بنا سکتے ہیں۔ مطلب ایک پیڑا جو تھا وہ میں نے 72 گرام کا بنایا تھا اور ایک میں نے 48 گرام کا، لیکن میں نے تو 24 روٹیاں بنائی تھی، پیٹا بریڈ بنائی تھی۔ میں نے یہاں پہ صرف آپ کو 1-2 دکھائی ہیں بنا کے، تاکہ آپ لوگ اس کو آرام سے بنا سکیں۔ نارمل میڈیم فلیم تھا ہمارا، کچھ بھی نہیں میں نے اس میں کیا، بس پیڑا بنایا، اس کو بیلا اور اس کو توے پہ سیک لیا۔ یہ دیکھیے اتنی سافٹ اور اتنی ٹیسٹی تھی نا یہ، جس کی کوئی حد نہیں ہے، اور اتنی جلدی بن جاتی ہیں۔ بس یہ ہمیں بہت زیادہ تو سیکنا ہے نہیں اس کو۔ یہ دیکھیے نارمل سی آنچ رکھنی ہے اس کی۔ زبردست قسم کی ہماری پیٹا بریڈ ہو رہی ہے ریڈی۔ یہ ہو گئی، میں نے تو دیکھیں کافی زیادہ بنا لی ہیں، صحیح، کیونکہ مجھے یہ دینا تھا کسی کو آرڈر، تو اس وجہ سے مجھے تھوڑا سا زیادہ بنانی تھی۔ یہ میں نے 48 گرامز کا جو پیڑا لیا تھا اس کی بنائی ہے، چھوٹی سی، مطلب چھوٹی تو ایسے نہیں ہے لیکن یہ نارمل ہے۔ اگر آپ کو اس سائز کا بنانا ہے اس کا بنا لیں، اور یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ عموماً اس کا سائز زیادہ بڑا نہیں ہوتا ہے پیٹا بریڈ کا، اور تھکنیس پہ بھی آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ میں نے اس کو نارمل رکھا تھا، بہت زیادہ موٹا نہیں رکھا تھا۔ اگر آپ چاہتے ہیں تو اس کا تھوڑا سا بڑا پیڑا لے کے اس کو چھوٹا بھی لیں گے تو یہ بہت موٹا بھی ہو سکتا ہے۔ اور زبردست قسم کی ہماری پیٹا بریڈ ہو رہی ہے ریڈی۔ ٹرائی ضرور کریے گا، کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیے گا، لائک کرنا نہ بھولیے گا ویڈیو کو۔ اگر آپ کو اچھی لگے تو پلیز میری ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ یہ دیکھیے فرسٹ کلاس سی پیٹا بریڈ زبردست قسم کی ہماری ریڈی ہو گئی ہیں۔ ایک اور میں آپ کو بتا دوں، ریسیپی کو جتنا زیادہ آپ مشکل بنائیں گے وہ اتنا ہی زیادہ مشکل بنے گی۔ جب کوشش کریں آپ اس کو ہم ایزیلی طریقے سے آرام سے کوشش کر کے اچھی سی ریسیپی کو گھر میں ٹرائی کریں، تاکہ ہمارے لیے یہ بہت ہی زیادہ نقصان دہ نہ ثابت ہو، اور صاف ستھرے طریقے سے بنی ہوئی ہوتی ہے گھر میں چیز، تو ہمیں ذرا سکون بھی رہتا ہے کہ یہ بہت اچھی طرح ہم نے اپنے ہاتھوں سے ہی بنائی ہے۔ یہ دیکھیے اب پیٹا بریڈ ہو گئی ہے میری کمپلیٹ ریڈی، اور اب ہم اس کی باری آئی ہے اسمبلنگ کی۔ اور اس کے اندر جو اسٹفنگ ہم نے بنائی ہے وہ سمپل چکن ٹکا بنایا تھا، جو کہ میں پہلے بھی اپنی ویڈیو میں بتا چکی ہوں۔ لنک میں ڈسکرپشن باکس میں بھی ڈال دوں گی، آئی بٹن میں بھی ڈال دوں گی، آپ لوگ وہاں سے ریسیپی دیکھ سکتے ہیں۔ سمپل سا چکن ٹکا کا مسالہ لگایا تھا، لہسن ادرک لگا کے، دہی لگا کے، اس کو میں نے آدھا گھنٹے کے لیے رکھ دیا تھا، اور پھر چکن کو روسٹ کر لیا تھا، اور اس کے اندر ہم نے ملا لیا تھا کھیرا۔ یہ چکن روسٹ ہو چکی ہے، اس کو میں چھوٹے چھوٹے پیسز شیڈ کر لوں گی، سارے بون ساری جو ہے نا اس کی ہٹا دوں گی، اور اس کے اندر میں نے ½ کلو کھیرا چاپ کر کے ڈال دیا تھا، وہ کلپ ہو گئی ہے مجھ سے مس۔ اب یہاں پر میں نے ساری یہ جو ہے نا پیٹا بریڈس رکھ دی تھی، اس کے اوپر کیچپ اور مائونیز لگایا تھا، اور اب میں اس کو اچھی طرح سے اسپریڈ کروں گی۔ اور پھر اس کے اوپر ہم نے جو چکن جو ہے جب ہمارا روسٹ بالکل ریڈی ہو جائے گا تو آپ اس کو ٹھنڈا کر کے اچھی طرح سے سارا میں نے اس کو بونس ہٹا دی تھی اس کی، اور شریڈ کر لیا تھا۔ پھر اس کے بعد میں نے کھیرا بالکل باریک چاپ کر کے اور اچھی طرح سے دوبارہ سے بھگونے میں ڈال کے اس کو مکس کر لیا تھا،
اور آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری جو فلنگ ہے وہ اتنی زبردست سی ٹیسٹی سی تیار ہوئی تھی جس کی کوئی حد ہی نہیں ہے. یہ دیکھیے بہت ہی زبردست بالکل مارکیٹ اسٹائل کی ٹیسٹ تھا. آپ کھائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا. لیکن کھیرا اس کے اندر ضرور ڈالیے گا چکن کے ساتھ بالکل باریک چاپ کر کے. آپ کو اس میں کہیں پتہ نہیں چل رہا ہوگا کہ میں نے اس میں کھیرا بھی ڈالا ہے. یہ دیکھیے اب میں یہ سب کر لوں گی. انینس میں نے کاٹ کے رکھ لی تھی. اگر آپ کو اور رکھنے آئس مطلب کیا کہتے ہیں اور اگر آپ کو کھیرا کاٹ کے رکھنا ہے رولز کے اندر تو آپ رکھ سکتے ہیں. لیکن میں نے اور کوئی ویجیٹیبل یوز نہیں کی ہے, نہ سلاد پتا اور نہ ہی جو ہے نا کیبج وغیرہ, کیونکہ بس اسی میں ہی بہت ہی ٹیسٹی رولز بن جاتے ہیں ہمارے. اور شاورما رول بہت ہی زیادہ مزے کے بنتے ہیں. بس اب میں اس کو رول کر دوں گی اور رول کر کر کے ریڈی کر دی جاؤں گی. اب آپ اس کو ایز اٹ از کھانا ہے ایز اٹ از کھا لیں. اگر تھوڑا سا گرم کرنا چاہتے ہیں تو توے پہ سیک بھی سکتے ہیں, گرم بھی کر سکتے ہیں. مجھے تو یہ پارسل دینا تھا تو اس وجہ سے میں جلدی جلدی اس کو رول کر کر کے اور میں اب اس کو پھر بعد میں بٹر پیپر کے اندر رول کر لوں گی. اور ہمارے زبردست قسم کے شاورما ہو گئے ہیں ریڈی. یہ دیکھیے. اچھا کچھ پہ میں آپ کو اس طرح سے بھی ایک ریپ کر کے دکھا رہی ہوں. اگر آپ چاہیں تو اس طرح سے بھی کر سکتے ہیں. یہاں پہ آپ چھوٹی سی وہ جو ٹوتھ پکس ہوتی ہیں وہ بھی لگا سکتے ہیں تاکہ ہمارے رولز کھلے نا. میرے تو خیر نہیں کھلے تھے, ظاہر سی بات ہے مجھے بہت زیادہ پریکٹس ہے تو میں آرام سے اس کو جلدی سے بنا لیتی ہوں. لیکن اگر آپ چاہیں تو اس کو لگا سکتے ہیں کوئی ٹوتھ پک وغیرہ یا بٹر پیپر. زبردست قسم کے شاورما چکن شاورما ہمارا ہو گیا ہے ریڈی. اور ریسیپی کو پسند آئے تو لائک کریے گا, شیئر کریے گا اپنے فرینڈز اینڈ فیملیز میں. کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ لوگوں نے میری ریسیپی ٹرائی کری یا نہیں اور آپ کو کیسی لگی میری ریسیپی. ملتی ہوں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ. اللہ حافظ, بائے بائے.